میں ایک بات سمجھاتا ہوں، توجہ رکھنا. جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر حقوق اللہ میں نماز فرض ہو جاتی ہے. بنیادی طور پہ آج کل لوگ نمازوں سے غافل ہیں. کسی کو بھائی نماز شروع کر لے، وہ ایک ہی جواب دے گا، میں نے اللہ کی پڑھنی ہے نماز، تیری تھوڑی پڑھنی ہے، تجھے لگی ہوئی ہے. بھائی ہم جو تجھے کہہ رہے ہیں، تو نے میری نماز نہیں پڑھنی، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، حدیث پاک میں ہے، گونگا شیطان نہ بنیے. شیطان اخرس، گونگا شیطان کون ہے؟ فرمایا وہ جس کو اچھی بات کرنے کی طاقت ہو اور وہ نہ کرے، یہ گونگا شیطان ہے. میں تجھے نیکی کی بات کر کے، ہم تجھے نیکی کی بات سمجھا کر اپنی گردن کو چھڑا رہے ہیں. تو نماز بنیادی چیز ہے. اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ ایک بات کا جواب مجھے دیجئے. میرے دوستو، اللہ نے حج کا حکم زمین پر بھیجا، جہاد کا حکم زمین پر بھیجا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر بھیجا، شادی و نکاح کا حکم زمین پر بھیجا، اذان کا حکم زمین پر بھیجا، روزے کا حکم زمین پر بھیجا. اسی طرح باقی قربانی کے معاملات تک کے احکام زمین پر نازل فرمائے. لیکن جب باری آئی نماز کی، یہ حکم زمین پہ نہیں اترا. اس کے لیے آقا نامدار کو آسمانوں پر بلایا گیا، پاک کو سفر کرایا گیا. ام ہانی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بہن جی ہیں، ان کے گھر میں حضور پاک سوئے ہوئے. ام ہانی کے گھر میں جبرائیل آئے. ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ میں حتیم کعبہ تک سفر ہے، حتیم سے لے کر رسول اللہ کا بیت المقدس کا سفر ہے، بیت المقدس سے لے کر 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک سفر ہے. سدرۃ المنتہا پہ جا کر جبرائیل رک جاتا ہے. کنز العمال میں امام علاء الدین متقی رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں. فرمایا جبرائیل عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، منتہا کا معنی جہاں انتہا ہو جائے، آگے میں نہیں جا سکتا، میری طاقت کی بس ہے، میری پاور کا اینڈ ہے، میں آگے نہیں جا سکتا. میں جاؤں گا، رب کے نور کے وہ پردے ہیں، میرے پر جل جائیں گے. آگے آپ نے جانا ہے، تنہا جانا ہے. اللہ کی افضل مخلوق رسول اللہ جانے اور اس مخلوق کا خالق جانے. حضور پاک بیٹھے ہیں بوئنگ قالین پہ، جسے قرآن رف رف کہتا ہے، رف رف قالین. اللہ کے رسول کو لامکان تک لے گیا. جب وہاں پہنچے ہیں، ادھر پہنچ کے نماز کا حکم ملا ہے. رسالت مآب اتنے لمبے سفر، اتنے مختصر وقت میں آپ کی اور میری لیے تحفہ لائے ہیں. بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی، خدا کی قسم سوء فہم کی بات ہوگی. بہت بڑا بدنصیب بندہ ہوگا جو اس تحفے کو بھی ٹھکرا دے. رب کا منادی بلاتا رہے، حیا علی الصلاح کہہ کے، اللہ کا منادی آواز دے، حیا علی الفلاح کہہ کے. اللہ کا منادی کہتا رہے، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح. مؤذن کہتا رہے، الصلاۃ خیر من النوم. یاد رکھنا، رب نے نیند بھی بنائی ہے، رب نے نماز بھی بنائی ہے، لیکن وہی نیند کا خالق، وہی نماز کا خالق کہہ رہا ہے نیند بہتر نہیں ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. بندہ پھر بھی سویا رہے. یاد رکھنا، قیامت میں بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی، بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی. بدنما دھبا بندہ اپنے ماتھے پہ لے کر آئے گا کہ میرے ذمے نماز نہیں ہے، جو رب نے مجھے نماز عطا کی تھی میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا. ہاں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، اگر تم نے وضو گھر سے کیا ہے، جماعت کے لیے مسجد آئے ہو، یاد رکھنا ہر قدم تم اٹھاؤ گے تمہیں ثواب ایسے ملے گا جیسے احرام باندھ کے حج کو چل پڑے ہو. میرے دوستو، نماز کا معاملہ ایسا ہے. رسالت مآب علیہ السلام نماز سے اتنا پیار فرماتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام کا نماز سے پیار کی دلیل شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاندھلوی رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. آپ اٹھائیے فضائل اعمال، فضائل نماز میں لکھتے ہیں، رسالت مآب علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے بین العبد و بین الکافر الصلاۃ، کا مومن اور کافر کے درمیان جہاں اور فرق ہے وہاں ایک فرق نماز کا ہے. مومن نمازی ہے، کافر بے نمازی.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ صلاۃ کے نظام کی نگرانی باقی تو ضرور کرتے لیکن اپنے گورنر جو عاملین امصار تھے شہروں پر گورنر تھے ان گورنروں پہ بھی حضرت عمر نے جاسوس سلسلے رکھے تھے کہ کیا ان کی نماز میں کوئی سستی تو نہیں ہے. پھر فرماتے جو بندہ نماز کا نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہیں آ سکتا وہ باقیوں کے لیے کیا آئے گا. حضور پاک علیہ السلام سے صحابہ کرام نے نماز کو یوں سیکھا نماز کو یوں سمجھا نماز کو پھر پڑھ کے امت کو ایک نمونہ دکھایا. میرے دوستو نماز کے متعلق میں ایک جملہ مزید بھی کہنے لگا ہوں. یاد رکھنا یہ نماز کیا ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ نماز کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا میں دو باتیں کروں گا. میں مخلوق ہوں میرا رب خالق ہے میں مملوک ہوں میرا رب مالک ہے میں مرزوق ہوں میرا رب رازق ہے. مرزوق چاہتا ہے مملوک چاہتا ہے مخلوق چاہتی ہے میں اپنے خالق و رازق و مالک سے بات کروں تو پھر کیا کریں. کہا جب ہم چاہتے ہیں ہم اللہ سے بات کریں ایک مزاج یہ ہے کبھی ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے بات کرے کبھی مزاج یہ ہے کیفیات بدلتی رہتی ہیں بندے کے معاملات بدلتے رہتے ہیں حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کہا جب میں چاہتا ہوں میرا اللہ مجھ سے بات کرے میں تلاوت قرآن کرتا ہوں اور جب میں یہ چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں میں حضور اللہ کے سامنے نماز شروع کر دیتا ہوں. ہاں یہ نماز تو بہت پرانی آ رہی ہے. انی ارا نارن اللہ میں نے تو یہ آگ دیکھا اذ رآ نارن سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ پہلا رکوع اٹھائیے پارہ نمبر 16 اٹھائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی کوہ طور پہ. انی آنست نارا بیگم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی سیدہ صفورہ کو بنت شعیب علیہ السلام حضرت شعیب کی بیٹی ہیں. کہا یہاں ٹھہرو میں وہاں جاتا ہوں لعلی آتیکم منہا بقبس او علی النار ہدی. یہ آگ نظر آ رہی ہے ان سے راستہ پوچھوں گا یہ بستی در بستی کس جگہ جاتا ہے یہ وہاں سے آگ لاؤں گا لعلکم تستلون تاکہ تم اپنی سردی کو گرمی میں بدل سکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے رب نے فرمایا یا موسیٰ انا ربک میں تو تیرا اللہ ہوں فخلانا علیک آپ جوتیاں ایک طرف رکھیے انک بالوادی المقدس طویٰ آپ پاکیزہ جگہ میں ہیں. اور پھر رب نے فرمایا اے موسیٰ اب سنو آپ کے ساتھ بات کیا ہے. انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اے موسیٰ یہ ذہن میں رکھنا میں وہ اللہ ہوں وہ وحدہ لا شریک ہوں میرے بعد کوئی خدا نہیں ہے. واقم الصلاۃ لذکری نماز تو نے قائم رکھنی ہے وہ میری یاد کے واسطے. اور میں کون ہوں فرمایا میں نے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی. اے موسیٰ میں نے قیامت تو اعلانی ہے لیکن قیامت کے ایگزیکٹلی ٹائم کو متعین کردہ وقت کو میں نے چھپا دیا ہے. اکاد اخفیھا میں یہ چاہتا ہوں اس کا بالکل خاص ٹائم پرائم ٹائم چھپا رہے. کیوں چھپا رہے لتجزا کل نفس بما تسعی. ہر بندہ دنیا میں کام کر رہا کوئی نیکی کر رہا کوئی گناہ کر رہا کوئی اچھائی کر رہا کوئی برائی کر رہا کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا کوئی برا کر رہا. ہر بندے کا نامہ اعمال ہے ہر بندے کے معاملات ہیں جو بندہ جو کر رہا ہے تاکہ اس کو وہی بدلہ مل سکے. ادھر یہ جملہ کہا اقم الصلاۃ لذکری نماز قائم کر میرے ذکر کے واسطے. میری بات کا مطلب نماز بڑی پہلے سے چلی ہے نماز بہت پرانی چلی ہے. نماز انبیاء کا طریقہ نماز انبیاء کا وتیرہ نماز انبیاء کا کام نماز انبیاء کے معاملات سے چل کے آئی. ہاں یہی موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ نبی ہیں حضرت رسول اللہ کے عرش سے نماز 50 نمازوں کا تحفہ لے کر نیچے تشریف لائے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. روایات دو ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے نبی پاک اے نبی اللہ تحفہ کیا ملا کہ میں نے رب کو التحیات للہ والصلوات بدنی عبادتیں مالی عبادتیں نیات کی باتیں ساری کی ساری اللہ کو پیش کی ہیں. رب نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے کہ تیری امت 50 نمازیں پڑھیں گی مرتبات و مقامات و رتبات و درجات یہ ملیں گے. کہا جی بہت اچھی بات ہے لیکن یاد رکھنا میری قوم پر بھی نمازیں فرض ہوئی تھی بہت سے نے پڑھی بہت سے نے چھوڑ دی تھی لہذا
لہٰذا ایک بار رب کریم سے آپ درخواست پھر کر لیجئے ان نمازوں کو کم کر دیں۔ حضرت رسول اللہ نے درخواست کر دی، رب نے فرمایا میں کم کر رہا ہوں، روایات دو ہیں، یا 5 کم ہوئی یا 10 کم ہوئی۔ اگر ہم 10 کم مانے حضور پاک 4 مرتبہ گئے ہیں، اگر ہم 5 کم مانے حضور پاک 9 مرتبہ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی دربار میں گئے، پھر 10 کم ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنا؟ کہ جی 10 کم ہو گئے 40 کا 40 نہیں پڑھیں گے، پھر جائیے۔ یوں جاتے جاتے آخر میں 5 بچ گئی۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب رب نے مجھے 5 دی نمازیں، پھر ساتھ ایک جملہ مزید بھی فرمایا جو پہلے نہیں فرمایا تھا، وہ یہ تھا کہ اے محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم، یاد رکھنا تیرے رب کے ہاں قانون بدلتا نہیں ہے، تیرے رب کے ہاں معاملات تبدیل نہیں ہوتے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، رب کے طریقے کو چینج نہیں ہے، رب کے طریقے کو بدل نہیں ہے، رب کے طریقے کو بالکل معاملات میں الٹ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایک ہی طریقہ چلتا ہے۔ اب تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا دوں، ثواب 50 کا دوں گا۔ رب کریم نے یہ جملہ فرما دیا، اس سے پہلے اللہ کریم نے یہ بات نہیں کی تھی۔ اب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ نے پھر روک کے پوچھا نبی اللہ بتائیے اللہ نے کیا ترمیم کر دی؟ کہا رب نے تو 5 نمازیں کر دی۔ کہا اب یہ 5 بھی اگر آپ اپنی مہربانی سے ختم کرا دیجئے، شاید لوگ نہ پڑھیں۔ حضور پاک نے فرمایا موسیٰ آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا دو جاتا۔ بس اب بہت ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام تحفہ لے کر آئے ہیں۔ میرے دوستو یہ وہ نماز ہے جو آپ کو اور مجھ تک پہنچی ہے، میرے پاک پیغمبر لائے ہیں رسالت میں آپ کے لیے۔ اتنی بڑے معاملات کو سیلیبریٹ کر کے اتنا لمبا سفر اس دنیا میں اس سے بڑھ کے کسی مائی کے لال نے آج تک اتنا لمبا سفر اتنے مختصر وقت میں نہیں کیا جو میرے پاک پیغمبر نے معراج کی رات طے کیا۔ اور نماز کے معاملات کو اوقات سے جوڑا گیا، نماز کے معاملات کو امکنہ جگہوں سے جوڑا گیا۔ اتنا بڑا ثواب نماز کے مسائل پر رب کریم بڑا بڑا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جی۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ طیبہ میں تھے، حضور پاک کے ساتھ مکہ مکرمہ کی اکثریت مہاجرین صحابہ تھے جو صبح اٹھتے بیت اللہ کو سلامی پیش کرتے، شام کو گھر جاتے بیت اللہ کو سلامی پیش کرتے، چھٹی کے دن میں عمرہ کرتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، مقام ابراہیم کے نوافل پڑھتے، چاہے زمزم سے پانی پیتے، حتیم میں دعائیں کرتے، صفا مروہ کی سعی کرتے، بیت اللہ کے مطاف میں بیٹھتے۔ اور ان لوگوں کی عادت بیت اللہ کو دیکھ کر بڑے معاملات کی بالکل پکی ہو گئی تھی۔ ہجرت ہوئی، مدینہ طیبہ آئے، 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری 4 ہجری 5 ہجری 6 ہجری یہ نہ جا سکے، سالوں کے سال گزر گئے۔ صحابہ کرام کے چہروں پہ مکہ مکرمہ جانے کی خواہش یہ بالکل امڑ رہی ہوتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی خواہشات تڑپ رہی ہوتی تھی۔ رسالت مآب نے ان کے چہروں کو پڑھا، فیس ریڈنگ کی، ان کی آنکھوں کو دیکھا، اللہ سے دعائیں مانگی، ان کے چہروں کو دیکھے حضور دعائیں مانگے، ان کی چاہت کو دیکھے حضور دعائیں مانگے، ان کی امنگوں کو دیکھے حضور پاک دعائیں مانگے۔ ایک دن اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بلایا، کہا مجھے لگتا ہے تمہیں عمرہ یاد ہے، تمہیں حج یاد ہے، تمہیں بیت اللہ کا دیدار یاد ہے۔ کہا یا رسول اللہ ایک مسلمان ہو وہ بیت اللہ کو جب تک نہ دیکھے تو نہ دیکھے، لیکن جو دیکھ کے آئے وہ نہ دیکھے تو تڑپتا رہتا ہے، ترستا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ واقعی ہمارے دلوں میں یہ خواہش موجود ہے، لیکن حالت قتال ہے، حالت جہاد ہے، حالت عداوت ہے، ہم نہیں جا سکتے، وہاں سے روکے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اے کاش ہمارے عمرہ ہو جاتا، اے کاش بیت اللہ کا دیدار ہو جاتا، اے کاش ہمارے ذمے بھی طواف کا ثواب لکھا جاتا۔ اللہ کے رسول دعائیں مانگ چکے تھے، رب کی رحمت نے کچھ
کچھ اور منظور کر لیا. حضور پاک نے فرمایا سنو اللہ نے تمہاری طلب کو سن لیا. من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ رکعۃ کان لہ کاجر عمرۃ. جبرائیل آئے, اللہ کا پیغام دیا, مجھے بتایا اپنی امت کو تسلی دے دو, مدینہ کے رہنے والوں تم میں بیت اللہ نہیں ہے, مدینہ کے رہنے والوں تم میں مکہ مکرمہ کی وہ عمرے کی چیزیں نہیں ہے, لیکن رب نے کرم کیا تمہاری طلب پہ, تمہاری کڑھن پہ, تمہاری آوازاری پہ. قیامت تک کے ہر مسلمان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے من تطہر فی بیتہ, وہ مدینہ میں ہو, اپنے گھر میں, یہ جدید زبان میں کہوں اپنے ہوٹل میں وضو کرے, پاکیزہ ہو. ثم اتی مسجد قباء, پھر مسجد قباء آئے, فصلی فیہ صلاۃ, یہاں پر آ کر 2 رکعت کم از کم یا زیادہ جتنی نوافل پڑھ سکتا ہے, کان لہ کاجر عمرہ, یہ نماز سے عمرے کا ثواب پہنچتا. تو درجہ نماز کا تو مرتبہ, نماز کی تو حیثیت, نماز کا تو مقام ایسا ہے. رب کریم ایک کڑھن پہ, ایک مانگ پہ, ایک نیڈ پہ, ایک ضرورت پہ, ایک حاجت پہ, ایک چاہت پہ عمرے کا ثواب اس نفل کے ذریعہ تھا. میرے دوستو اس لیے نماز کا مرتبہ, مقام, درجہ, حیثیت و ویلیو بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. یقین مانے نماز کے معاملات ایسے ہیں, ان جیسے معاملات پہ احادیث پاک میں ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, نوافل, واجبات, سنن, مستحبات یہ نمازیں گھروں میں پڑھو, جو فرائض وہ مسجد میں پڑھو. میں نے اس حدیث پاک پہ کئی بار غور بھی کیا, شروحات بھی دیکھی, تشریحات بھی دیکھی, تفسیرات بھی دیکھی. تفصیلات کے بعد کو پڑھ کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو آج گھروں میں لوگوں کو شکایات ہیں, میرے گھر میں جنات ہیں, میرے گھر میں چڑیل کا سایہ ہے, میرے گھر میں یہ معاملہ, میرے گھر میں یہ معاملہ. بھائی ایک ہی بات ہے, تم نے گھر میں سنتیں پڑھنا چھوڑ دی, تم نے گھر میں مستحبات پڑھنا چھوڑ دی, تم نے گھر میں نمازیں نفلیں پڑھنا چھوڑ دی. تم سب کچھ مسجد پہ پڑھتے ہو, تلاوت ہو, تسبیحات ہو, نوافل ہو, سنن ہو, مستحبات ہو, تم گھر میں نہیں پڑھتے. اور یہ چیزیں گھر کی ہیں, فرائض مسجد کے ہیں. تم گھر میں نوافل پڑھو گے, تسبیحات کرو گے, وہاں پر آپ مستحبات پڑھو گے, سنن پڑھو گے, واجبات پڑھو گے, وہاں پر بیٹھ کے تلاوت قرآن کرو گے. جنات تو ہر جگہ ہے, انسان سے 9 گنا زیادہ. جہاں 1 انسان وہاں 9 جن, جہاں 2 انسان وہاں 18 جن, جہاں 3 انسان وہاں 27 جن, جہاں 9 انسان وہاں 81 جن. کیونکہ 9 گنا زیادہ ہیں تو جنات تو ہیں. تمہیں گھر میں نماز پڑھتے جن بھی دیکھے گا, اولاد بھی دیکھے گی, جن کے ساتھی بھی دیکھیں گے. نوافل پڑھتے وقت, مستحبات پڑھتے وقت, سنن پڑھتے وقت, تسبیحات کرتے وقت, تلاوت کرتے وقت جنات دیکھیں گے. اور شریر آدمی شریف کو دیکھے حالت نماز میں, شریر آدمی شریف کو دیکھے حالت نوافل میں, قدرتی طور پر اس پہ رعب آ جاتا ہے, دبدبا آ جاتا ہے, ہیبت آ جاتی ہے, جلالت اس پہ فٹ ہو جاتی ہے. جی وہ نمازی سے ایٹومیٹکلی پریشر رائز ہو جاتا ہے. تو شریر جنات تم سے ڈرتے, شریر جنات تم سے کنارہ کرتے, شریر جنات تمہیں دیکھ کر کدھر ادھر کے معاملات میں بھاگ جاتے. تو نے چھوڑی گھر میں نمازیں, نفل والی, سنت والی, واجبات والی, مستحبات والی, تسبیحات چھوڑی, تلاوت چھوڑی, جن تمہارے اوپر سرکش ہو گیا.